ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے خلائق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی وحدانیت پر دلیلیں قائم کی۔ چنانچہ اللہ کے داعی پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ، اس کی جنت کی طرف سبقت کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں اپنی رحمت سے دوگنا دے گا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کی توفیق اور بے پایہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی دعوت کا حق ادا کیا، اللہ کے سلسلے میں اس کی حجت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کے پاکیزہ آل و عیال پر، ان کی امت کے سب سے بہترین روشن و پاکیزہ صحابہ کرام پر، تابعین پر، اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں اور ان کے منہج و سنت پر چلیں ان پر، اور قیامت کے دن تک بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ جس دن انسان چاہے گا کہ اپنے بیٹے اور اپنے ساتھی اور اپنے بھائی کو قربان کر دے۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگوں، میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں، دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت ہی پناہ گاہ و قیام گاہ ہے۔ اپنے گزرگاہ سے قیام گاہ کے لیے توشہ اختیار کرو۔ یقیناً گزرنے والے گزر گئے اور تم لوگ بھی گزر جاؤ گے۔ انہوں نے اہل و عیال، اموال اور ملک کو چھوڑ دیا اور عنقریب تم بھی چھوڑ دو گے۔ وہ لوگ اس چیز کے پاس پہنچے جو انہوں نے آگے بڑھایا تھا، اور عنقریب تم بھی وہیں پہنچو گے۔ وہ اپنے اعمال سے واقف ہوئے اور عنقریب تم بھی واقف ہوگے۔ ان سے پوچھا گیا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا، چنانچہ کوشش کرو اور جلدی کرو، اس لیے کہ عنقریب تمہارے پاس وہ آئے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس دن سور پھونکا جائے گا، اور جو قبروں میں ہے انہیں اٹھایا جائے گا، اور جو دلوں میں ہے وہ ظاہر ہوگا، اور ہر پوشیدہ چیز ظاہر ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دے دیا جائے گا۔ مسلمانوں، ایک سال کے اختتام اور دوسرے کے استقبال کے موقع پر نفع و نقصان کے حساب پر محاسبہ و غور کرنے کے مقصد سے واقف ہونا اچھا لگتا ہے۔ جس نے اچھا کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے اور مزید توشہ اختیار کرنا چاہیے، اور سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے، اور جس نے کوتاہی کی اسے تلافی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اب بھی موت میں موقع ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اے اللہ، ہمارے حاضر کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا دے، ہمارے مستقبل کو ہمارے حاضر سے بہتر بنا دے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر طرح کے ظاہر و باطن فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے کلمہ کو حق و ہدایت پر جمع فرما دے، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور باطل اور ملت کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ دوستو، امت کے حالات و ظروف پر سچی نگاہ ڈالنے اور اچھی طرح غور کرنے کے لیے اللہ عز شانہ کے قول پر غور کرو۔ اللہ نے فرمایا، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ مسلمانوں نے کسی سرزمین کو فتح نہیں کیا مگر اللہ کے ذکر سے، ان کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی مگر اللہ کے منہج پر، اور ان کے ملکوں پر حملہ نہیں کیا گیا مگر اللہ سے غفلت، اللہ کے راستے سے پیٹھ پھیرنے اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے۔ بھائیوں، محاسبے کی بات طویل ہے لیکن وہ آسان ہے جب عزائم پختہ ہوں اور نیتیں خالص ہوں۔ یہ امت کے حالات اور اس میں بعض گروہوں کی صورتحال پر غور کرنا اور اس کے حقوق پر نظر ڈالنا ہے، بلکہ یہ گروہ اللہ کے حکم سے فتح کا دروازہ ہے اور رزق کو حاصل کرنے والی ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں نبی مصطفیٰ مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ بخاری میں ثابت ہے،
اور جان لو تم مدد کیے جاؤ گے اور رزق دیے جاؤ گے صرف اپنے کمزوروں کی وجہ سے۔ مسلمانوں، ضعف ہر انسان کو درپیش آنے والی حالت ہے، اس لیے کہ انسان کمزوری کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور وہ کمزوری کی طرف ہی لوٹنے والا ہے۔ انسانی طبیعت کے سلسلے میں اللہ کی سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں ضعف، قوہ کی کمزوری اور دوسروں کی محتاجی کے حالات سے ضرور گزرے گا۔ عقل مند شخص کے لیے انسان کی حالت اس کے بتدریج آگے بڑھنے اور اس کی نشو و نما پر نگاہ ڈالنا کافی ہے۔ چنانچہ وہ ضعیف و محتاج پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کی نگہداشت کرتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قوت عطا فرماتے ہیں تاکہ جس نے اس کی نگہداشت و پرورش کی ہے اس کے ساتھ احسان کرے اور نعمت کا شکر ادا کرے، پھر وہ دوبارہ کمزوری کی حالت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی۔ اللہ کے بندو، جب ایسا ہے تو باشعور و عاقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کے سلسلے میں غور کرے جو زمانے کی گردش اور حالات کے الٹ پھیر کی وجہ سے دائمی کمزوری اور مسلسل درماندگی میں مبتلا ہوئے، اور جو ضعف کے بعض حالات اور درماندگی کی شکلوں کو سمجھنا چاہے تو اسے چھوٹے بچوں اور کمزور اولاد کی حالت کو یاد کرنا چاہیے جب ان کا ولی جان کلی کے عالم میں ہو اور اس کے موت کا وقت قریب آ گیا ہو، جان کنی میں مبتلا شخص انہیں چھوڑ رہا ہو، ان کے سلسلے میں زمانے کی گردش، زندگی کی سختی اور جس سے امید تھی اس کے ظلم اور جس پر توقع تھی اس کے ذریعے راہیں بند کرنے سے ڈر رہا ہو، ان کے سلسلے میں پرورش کرنے والے ولی کی تمنا کر رہا ہو جو اس کی جگہ ان کا متبادل بن جائے اور اپنے احسان و بھلائی کے ذریعے ان کا مربی بن جائے۔ ارشاد ربانی ہے اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا، پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں۔ دوستو، کمزوری کے لیے استعمال ہونے والے کلمات ضعفہ، ضعف اور ضعفہ جو غیر محصور شکلوں اور غیر محدود جماعتوں کے اسماء و القاب ہیں۔ ضعفہ اور ستائے گئے فقراء، مساکین، بیماروں، اجنبیوں، مسافروں، یتیموں، رانڈ بیواؤں، اوقاف میں جن کے لیے وقف کیا گیا ہے، جن کے لیے اور جن کے سلسلے میں وصیتیں کی گئی ہیں، مظلومین اور ملازمین، قیدیوں، مزدوروں، معذوروں میں سے حقوق والے، حادثات اور سانحات کے مصیبت زدہ اور ملک کے بدر کیے ہوئے اور بھگائے ہوئے چھوٹے بڑے اور مرد و عورت میں سے ایسے ضرورت مند ہیں جو قادر نہیں ہیں، جو یا تو اپنی توانائی کھو چکے ہیں اور ناتوانی کی وجہ سے، یا سربراہان ممالک، اتھارٹیز، اوقاف اور وصیتوں وغیرہ کے افسروں و ملازمین میں سے کسی ظالم کی قوت و جبروت کی وجہ سے خود سے اپنے حق کو پانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بدن کے اعتبار سے کمزور ہیں یا اپنے عقلوں میں کمزور ہیں یا اپنے حالات و ظروف میں کمزور ہیں۔ وہ کمزور ہیں اس لیے کہ وہ متکبرین اور ظالمین کا مقابلہ کرنے کی قوت سے محروم ہیں، اپنے حقوق کے لینے اور اپنے اوپر ظلم کو دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے ان شرعی نصوص پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، تمہارے ذریعے حفاظت فرمائے اور تمہارے لیے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں۔ نیز فرمایا اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کریں۔ نیز فرمایا ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے۔ نیز فرمایا ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ نیز فرمایا بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں
ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خالص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ نیز فرمایا پس اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر، اور فرمایا اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھ کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنے خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر کمزور حقیر اگر اللہ پر قسم کھائے تو اللہ اسے بری کر دے۔ بخاری کے ایک دوسری روایت میں ہے کیا میں تمہیں اللہ کے سب سے بہتر بندے کے متعلق نہ بتا دوں؟ وہ کمزور حقیر 2 پرانے کپڑے والا جس کی طرف متوجہ نہیں ہویا جاتا، اگر وہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اسے بری فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بھی جو لوگوں کی امامت کرے تو اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، اس لیے کہ ان میں کمزور، بیمار اور ضرورت مند ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں 2 ضعیف ہوں، یتیم اور خاتون کے حق کی وجہ سے بے چینی و گناہ محسوس کرتا ہوں۔ اور اللہ کے وسلم نے فرمایا رانڈ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گمان کرتا ہوں اس قیام کرنے والے کی طرح جو تھکتا نہیں ہے، اور اس روزے دار کی طرح جو افطار نہیں کرتا ہے۔ اور دعا میں ہے اے اللہ میں تم سے دین کے ثقیل ہونے اور لوگوں کے ظلم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور صریح حدیث میں ہے کوئی امت اس وقت تک مقدس نہیں ہوگی جب تک اس میں کمزور کو اس کا حق بغیر کسی پریشانی کے دے دیا جاتا ہو۔ مسلمانوں، ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اور اس لیے کہ امت کو غلبہ نصیب ہو، اس کا رزق اس کے لیے کشادہ کیا جائے، اس کے اعمال میں اسے برکت دیا جائے اور اس کا کلمہ متحد ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تم ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو۔ یہاں غور کرنے کے 2 مقامات ہیں۔ پہلا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ابغونی کے متعلق اہل علم کہتے ہیں یعنی تم کمزوروں میں میری محبت، میرا قرب اور میری رضا تلاش کرو، ان کے حالات کا پتہ لگاؤ، ان کا خیال رکھو، ان کے حقوق کی حفاظت کرو، قول و فعل میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور دلوں کا خیال رکھو۔ تمہارے نبی محمد بوجھ اٹھانے والے، مفلوق الحال کے لیے کمانے والے، حق کی مصیبتوں پر مدد کرنے والے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے مسلمانوں میں سے کمزوروں کے پاس آتے تھے، ان کے مریضوں کی عیادت کرتے تھے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے۔ وہ یتیموں کے لیے موسم بہار تھے، رانٹ کے لیے عصمت تھے، غزوات میں اللہ کے رسول چلنے میں پیچھے ہوتے، کمزوروں کو نرمی سے حرکت دیتے، انہیں اپنے ساتھ لیتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، رانٹ اور مسکین کے ساتھ چلتے یہاں تک کہ ان کی ضرورت پورا کرتے۔ دوسرا مقام جو غور کرنے کا ہے اللہ کے رسول کے قول تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے کیا تم رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو مگر صرف اپنے کمزوروں کی وجہ سے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کا یہ باب باندھا ہے جس نے جنگوں میں کمزوروں اور صالحین سے مدد مانگی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جہاد اور غلبہ کے معاملے میں اور رزق اور کمائی کے ذرائع کے معاملے میں ضعیفوں اور درمادہ لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ غلبہ ضعیفوں کے ذریعے نازل ہوتا ہے، رزق دبے کچلے لوگوں کے ذریعے مانگی جاتی ہے، اس لیے کہ غلبہ اور رزق دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل ہوتی ہیں۔ صرف مادی اسباب انہیں حاصل نہیں کر سکتے بلکہ معنوی اسباب کا ان میں بڑا اثر اور عظیم تاثیر ہے۔ اور وہ کمزور جن کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، وہ مال کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی منصب میں پناہ لیتے ہیں، وہ مکمل طور پر جانتے اور پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ ان کی روزی اور مدد اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ کہ وہ حد درجہ درماندگی میں ہیں، چنانچہ ان کا دل متواضع ہوتا ہے، ان کا بھروسہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ پر انہیں سچا اعتماد ہوتا ہے، اللہ ہی میں ان کی حرص ہوتی ہے، تو اللہ ان کے لیے اپنی ایسی مدد اور ایسا رزق نازل فرماتا ہے جسے قدرت رکھنے والے نہیں حاصل کر پاتے ہیں، بلکہ ان کے سبب قادرین کے لیے ایسی مدد، رزق، بھلائی اور طمانینت کے اسباب کھول دیتا ہے جو ان کے دلوں پر کھٹکتا بھی نہیں ہے، ان کے خیال میں بھی نہیں آتا۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا لشکر ہے، بادشاہت اسی کی ہے، معاملہ اسی کا ہے، تدبیر اسی کی ہے، ہر ایک اس کے غلبہ کے تابع ہیں اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور جب معاملہ یہ ہے کہ لوگ حصی اسباب جیسے قولی و فعلی شجاعت و قوت اور کمانے اور رزق حاصل کرنے کی ظاہری قدرت کے علاوہ کا مشاہدہ نہیں کرتے ہیں تو یہ نظر کی کوتاہی ہے اور معاملات کو حقائق کے پرے دیکھنا ہے، اس لیے کہ وہاں کچھ عظیم معنوی اسباب ہیں جیسے اللہ پر توکل کی قوت، اس پر مکمل بھروسہ کرنا اور اس کی طرف سچے طور پر متوجہ ہونا اور اسی سے طلب کرنا۔
یہ امور ضعیفوں اور درماندہ لوگوں کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اور مضبوط رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مدد، رزق، مصیبتوں کا ازالہ اور منافع، خیر، برکت اور فتح اس قدر عطا فرماتا ہے جتنا قدرت رکھنے والے نہیں پاتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ قادرین کو کمزوروں اور دبے کچلے لوگوں کے سبب وہ رزق عطا فرماتا ہے جو ان کے کھاتے میں نہیں تھا، بلکہ ان درماندہ لوگوں کی رزق قادر لوگوں کے ہاتھوں دی اور قادروں کو اس پر مدد کی، اور یہ سب تجربہ شدہ اور مشاہدہ کیا ہوا ہے، تو جو محروم ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور کامیاب ہونے والے کے لیے کتنا عظیم فائدہ ہے۔ اور مدد کمزوروں کے ذریعے اور رزق ناتواں لوگوں کے ذریعے ایسا توشہ ہے جو جمع کیا جاتا ہے، اور ایسا وعدہ ہے جو ناکام نہیں ہوتا۔ ان کی مدد، ان کے حقوق کی حفاظت، ان کے حسن ایمان و توکل سے بلائیں دفع ہوتی ہیں، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، مالوں، عمروں اور اوقات میں برکت آتی ہے، امت فتح یاب ہوتی ہے، اور جبروت و غلبہ والے کے حکم سے ملال دور ہوتا ہے۔ تو جس نے انہیں راضی کیا، ان کی خوشی حاصل کی، ان کی خدمت کی، ان کی ضرورتیں پوری کی، ان کے معاملات کے لیے کوشش کی، ان سے پریشانی، مصائب اور ظلم کو دور کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے رزق دیا، اس کی مدد فرمائی، اس کی تائید کی، اس کی حفاظت کی، اسے توفیق سے نوازا اور اسے راہ راست پر گامزن فرمایا، اس پر اپنی برکت نازل فرمائی اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ کیا۔ اس لیے ضعیف لوگ امت پر بوجھ نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کی طاقت، اس کے غلبہ و قوت اور مدد و خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں۔ میں یہ باتیں کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنی تقدیر میں بلند ہے، اپنے قہر میں غالب ہے۔ قضاء و قدر کے تلخ و شیریں ہونے پر میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی اچھی طرح عبادت اور ذکر و شکر پر اس کی عنایت مانگتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہوگی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، جنہوں نے خلوت و جلوت میں اللہ کی طرف بلایا۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہو ان پر، ان کے آل و اولاد پر، ان کے صحابہ کرام پر جنہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی اور دین کے غلبہ، مدد اور نشر و اشاعت میں ہر طرح کی قیمتی اور عمدہ چیزوں کو خرچ کیا، اور تابعین پر، اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں جب تک رات میں تاریکی، دن میں روشنی اور بادل میں بارش کے قطرات موجود ہیں، اور قیامت کے دن تک بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اسلام ہر اس شخص کا کافی اہتمام کرتا ہے جو ضعف کے حالات میں سے کسی حالت میں مبتلا ہے، اور وہ امت جس میں فقراء، مساکین اور درماندہ میں سے کمزور لوگ، اور رانڈ، یتیم، بیوہ، اجنبی اور مسافر میں سے پریشان و حال اور مظلوم اپنے مرتبہ و اہمیت کا احساس کرتے ہیں، اور اس کے ذمہ داران جن کا خیال رکھتے ہیں، یہی امت رحمت، غلبہ، باہمی تعاون اور انسانیت والی امت ہے، اور یہی رزق دی جائے گی، غالب رہے گی اور محفوظ رہے گی۔ خیر، برکت، فتح، رزق میں کشادگی، دلوں کا اجتماع امت کو نصیب نہیں ہوتا ہے مگر جب کہ وہ اس کے کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرے اور ان کی خوشنودی حاصل کرے۔ کسی امت میں یہ ساری خوبیاں نہیں آتی ہیں جب تک کہ وہ اس کے کمزوروں کے حقوق کی حفاظت نہ کرے اور ان کی خوشنودی حاصل نہ کرے۔ اے لوگو، یہ عظیم مملکت، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے درمیان اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو درماندہ، پچھڑے اور مختلف طریقے سے پریشان حال اور مصیبتوں کے شکار لوگوں کے ساتھ امداد کی پیشکش کر رہا ہے، یہ بہت عظیم ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت کے امن و امان کو قائم و دائم رکھے، اور اسے اللہ تعالیٰ کبھی ناکام نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ غریبوں کی مدد اور کمزوروں اور ضعیفوں کے تعاون میں ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے۔ اور جو مالی ہدایات اور رہنمائیاں دی گئی ہیں اس ملک کی اصلاح اور اس کے مالی امور کو مستحکم کرنے کے لیے، یہ موارد اور وسائل میں کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نزاہت اور
شفافیت کو بحال کرنے کے لیے ہے، استحکام لانے کے لیے ہے، اور آمدنی کے ذرائع اور وسائل میں تنوع پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکہ اقتصاد، انتظام، ترقی جامع و کامل ہو اور مستقبل کے پروگرام اور منصوبہ بندیاں نہایت منظم ہوں، اور الحمدللہ وسائل اور ادوات متوفر ہیں اور انتظام و انصرام بہت عمدہ اور بہتر ہے، اور مالی ادارے اور اس کے ذمہ داران اور اس کے افسران نہایت ہی تندہی اور جواب دہی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور اس مقدس سرزمین کی اور اس کے مقدسات کی نہایت ہی عمدہ طریقے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور نہایت ہی خوشگوار موقف میں جب اس ملک کے شہری ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں تو خوشی و سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس نے آبادی سے پہلے انسان کا خیال رکھا ہے، اور تفرقے و انتشار کے بعد اجتماع اور اتحاد کی طرف توجہ دی ہے، اور ہر حالت میں متحد متفق ہو کر اور باہمی تکافل اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنے کو اپنا نشان بنایا ہے۔ اور مال جو ہے انسان کو سربراہی صرف نہیں دیتا، بلکہ جو نفوس صحیح عقیدہ و فکر کے اوپر تربیت پاتے ہیں، محبت و الفت کے اوپر تربیت پاتے ہیں، اور حزم و عزم کے اوپر تربیت پاتے ہیں، وہی عقول و نفوس ہی سربراہی کے حقیقی حقدار ہوتے ہیں، اور وہ ہر طرح کی فضول خرچی اور اسراف سے دور رہتے ہیں، اور اللہ کے رزق کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور اصحاب حقوق کو ان کا پورا پورا حق دو، ان میں کسی طرح کی کمی نہ کرو۔ اگر عام لوگوں کے حقوق کا ایسا معاملہ ہے تو اگر کسی کمزور کے حقوق کو مارو گے تو کتنا خطرناک ہوگا۔ اور درود و سلام بھیجو اللہ کے نبی محمد پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پر درود و سلام نازل ہو، اور ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر درود و سلام نازل ہو، اور تمام خلفائے اربعہ پر درود و سلام نازل ہو، تمام صحابہ کرام پر اور ان کی اتباع کرنے والے تابعین پر اور تبع تابعین پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما، اے اللہ ملت کے تمام دشمنوں اور اعداء کو تباہ و برباد فرما، ہمارے سربراہان مملکت اور ہمارے اماموں کی اصلاح فرما دے، اے رب اے اللہ ہمارے امام اور ہمارے سربراہ مملکت کو اچھی توفیق عطا فرما دے، اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان کے دونوں نائبوں، ان کے بھائیوں اور ان کے معاونین کو ہر طرح کے خیر کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ انہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور انہیں فیصل بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ حق ہدایت اور تیرے نبی کی سنت پر ان کے کلمے کو اجتماع فرما دے،
اے اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں حفاظت فرما، ان کے ممالک کی حفاظت فرما، ان کے نفوس اور ان کے جانوں کی حفاظت فرما، اور انہیں ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے اوپر فتنہ رچنا چاہے اور ہمارے دین کے خلاف سازش کرنی چاہے تو اور ہمارے اہل فضل و خیر کے اوپر سازش رچنا چاہے یا ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کے اوپر سازش رچنا چاہے تو ان کی سازشوں کو انہی کی طرف پھیر دے۔ اے قوی و عزیز، اے اللہ ہمارے فوجیوں کی مدد فرما، ان کے نشانوں کو درست فرما دے، ان کے پاؤں کو جما دے اور استحکام عطا فرما، اور انہیں غلبہ و فتح عطا فرما۔ اپنی مدد سے ان کی مدد فرما، ان کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طریقے سے مدد فرما۔ اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول فرما لے، ان کے زخمیوں کو شفا یاب فرما دے۔ اے اللہ مومنوں کے ولی، اے اللہ ہمیں بارش سے نواز، مظلوموں اور کمزوروں کی مدد فرما۔ فلسطین، سیریا، لیبیا، عراق اور تمام مسلمانوں کے ممالک میں جہاں مسلمان پسماندہ پس رہے ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کی مصیبتیں بڑی سخت ہو گئی ہیں، ان کے زخم بہت زیادہ پریشان کن ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ان کی عورتیں رانڈ اور بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے کمزور اور ضعیف بے حال ہیں۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کے لیے فتح و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کے مصائب کا ازالہ فرما دے۔ اے اللہ اپنی مدد ان پر خاص نازل فرما۔ اے اللہ ظالموں کی قوت کو تو اپنی گرفت میں لے لے۔ اے اللہ جو ظالموں کی مدد کر رہے ہیں تو انہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے۔ اے اللہ اپنی تدبیر سے انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ یہود غاصبین کا تو حساب کر۔ اے اللہ اپنی مصیبت اور اپنا عذاب تو ان پر نازل فرما دے۔ اے اللہ ان کے شروں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما دے۔ اے اللہ تو اگر ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اے لوگو، اللہ تمہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو، وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔